السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت محترم، زکوٰۃ کے احکام و مسائل، فرضیت، فضیلت، قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں نماز پڑھنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے ایک خوشخبری سنائی ہے۔ وہ وقت جو کہ قیامت کا وقت ہوگا، اور 30ویں سپارے کی کئی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو بیان کیا ہے، اور قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں، مختلف آیات میں قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ قیامت والے دن کیا کیا ہوگا، اور یہاں تک کہ ایک آیت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس دن کے خوف سے بچوں کے بال سفید ہو جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ بھائی بھائی کا نہیں رہے گا، بچے باپ کے نہیں، ماں کے نہیں، والدین بچوں کے نہیں، عورتیں اپنے بچے چھوڑ دیں گی، اور بھی کئی نشانیاں ہیں۔ اگر میں بیان کرتا رہوں تو جو مین موضوع ہے وہ رہ جائے گا، لیکن اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، صلاۃ قائم کی، نماز، زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے لیے کیا اجر ہے اور وہ کس مزے میں ہوں گے اس دن بھی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہم اجرہم عند ربہم، کہ ان کا اجر، انہوں نے اتنے نیک اعمال کیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کیا، تو اس عمل کی وجہ سے ان کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ دنیا میں اس کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا دے رہی ہیں ایسے لوگوں کو جو ان میں شامل ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان کو کسی قسم کا کوئی خوف ہی نہیں ہوگا، اور نہ وہ اس دن میں کسی قسم کی غمگین میں ہوں گے یا غم میں ہوں گے، جس طرح جو گنہگار ہیں ان کے متعلق قرآن مجید کی کئی آیات میں آتا ہے کہ وہ چھپتے پھریں گے، کبھی کدھر کبھی کدھر، کہ کبھی کس کو کہیں گے مجھے یہ دے دو، کبھی کس کو کہیں گے مجھے نیکی دے دو، مجھے یہ دے دو، اور خوف ان کے اوپر طاری ہوگا، اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبے پڑے ہوں گے۔ تو لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے
نیک اعمال کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، اور یہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مراد مکمل سنت کے مطابق زکوٰۃ ادا کی، یہ نہیں کہ کچھ رکھ لیا کچھ ادا کر دیا، کہا کہ میری اتنی ہی بنتی ہے۔ نماز قائم کی، اس سے مراد یہ نہیں کہ 2 پڑھ لی دن میں باقی چھوڑ دی، مکمل نماز 5 وقت کی سنت کے مطابق، مکمل زکوٰۃ جو بنتی ہے اس کے مطابق، نیک اعمال کیے جو توفیق ہے اس کے مطابق، تو ان کے لیے یہ اجر ہے کہ ان کو اس دن کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ صرف اور صرف ان کے یہ اعمال کرنے کی وجہ سے، صرف اور صرف کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کیا۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی کوئی کام ہی نہیں کیا، پوری زندگی کھانا نہیں کھایا، پوری زندگی پانی نہیں پیا، یا پوری زندگی جس طرح معذرت کے ساتھ جو کوئی اپنے بابوں کے جو ہیں وہ یا اپنے پیروں کے جو نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ وہ اتنے سال بھوکے رہے، انہوں نے اتنے چلے کاٹے، انہوں نے یہ کیا۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، کھایا بھی پیا بھی کاروبار بھی کیا، سارا کچھ کیا، لیکن قرآن و حدیث کے مطابق کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک آپ کے سامنے ہے، صحابہ کرام کی زندگی آپ کے سامنے ہے، انہوں نے بھی سارے اعمال کیے، لیکن پھر بھی ان کو کس چیز کا سرٹیفکیٹ ملا؟ رضی اللہ و رضوا عنہ۔ کس وجہ سے؟ ان کے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے، ان کی نمازوں کی وجہ سے، ان کی زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے، ان کے اعمال سنت کے مطابق ہونے کی وجہ سے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ تو یا آج بھی ہم لوگ یہ سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط کیا بیان کی گئی؟ اس کے لیے شرط یہی ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نیک اعمال کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرو، اور مین آخرت پر ایمان رکھو کہ جو ہم نے یہاں پہ اعمال کرنے ہیں اس کا حساب ہونا۔ تو جب یہ ہمارے ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام معاملات درست ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صالحین، مقربین اور ایسے لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ میں ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ ان کے اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ان کو اس دن کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ یہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، نہ کہ ان لوگوں میں جو سائے ڈھونڈتے رہیں گے، جو اپنے پسینوں میں ڈوبے پڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔